بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کے سبق نمبر 4 کے لیکچر نمبر 1 کے تیسرے حصے یعنی حصہ جیم کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر حاضر ہوں۔ بچوں، حصہ جیم میں ہم صفحہ نمبر 16 کی بلند خوانی کریں گے۔ اگر ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ دنیاوی کام ہے، لیکن ہم اس سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ملیں، اللہ کی رضا کے لیے ملیں گے تو یہ ملنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ کھانا تو ہم ویسے ہی کھاتے ہیں، اگر حلال غذا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائی جائے تو کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح ہر کام اگر اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا تو وہ عبادت بن جائے گا۔ مسلمان کی زندگی کتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے مقصد کے تحت گزارتا ہے۔ اگر اپنے دوست کو پینسل دی، کسی مریض کی عیادت کی، مسکرا کر والدین سے ملاقات کی، اپنی زندگی کے سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیے تو یہ سارے کام عبادت میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، نماز میں بھی، نماز سے باہر بھی، روزے میں بھی، افطار کے بعد بھی، رمضان میں بھی اور باقی 11 مہینوں میں بھی، حج پر، مکہ مدینہ میں بھی اور اپنے اپنے ملکوں شہروں میں بھی، بلکہ مرتے دم تک ہمیں اپنے مقصد کی حفاظت کرنی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری جائے۔ بچوں، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم معمولی کام بھی جیسے کھانا ہمارا ذاتی فعل ہے اور کسی سے ملنا یہ بھی ذاتی عمل ہے، لیکن ہم یہ اللہ کی رضا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں گے تو یہ عمل عبادت کہلائے گا۔ بچوں، یہاں پر پھر شرعی عبادات سے ہٹ کر ہماری روزمرہ زندگی میں انجام دیے جانے والے کاموں کا ذکر ہے، خواہ وہ کسی دوست کی مدد ہو، مریض کی عیادت ہو، والدین کو مسکرا کر دیکھنا ہو۔ غرض ہر کام اگر اللہ کے لیے ہے تو سارے کام عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم زندگی کے تمام کاموں میں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں اور ہمارے کسی بھی عمل میں کوئی دکھاوا نہ ہو، بلکہ ہمارا ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو، اور یہ تمام کام عبادت ہے۔ سوچیں اور بتائیں، اگر ربیع بن سلیمان کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ یقیناً ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے جو ربیع بن سلیمان نے کیا، کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات یہی ہیں کہ کسی بھی پریشانی مصیبت میں دوسرے مسلمان کے کام آئے۔ اللہ ہمیں نبی کی سنت اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والا سچا مسلمان بنائے، آمین۔ بچوں، یہ سبق میں شامل مشکل الفاظ ہیں جنہیں میں پڑھ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ خچر، مردار، منظر، سادات، صدقہ، ملتوی، غمزدہ، سعادت، گواہیاں، باب جبرائیل، مریض، عیادت، مقصد۔ Now students, it's time to note down your homework. Read lesson number 4 اسلام میں عبادت کا تصور and also practice of difficult words in the AR. اللہ حافظ۔